آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو تمہارے لیے یہاں پر دنیا میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے, اس کا جواب دیتا چلوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت کی بات کیوں نہیں کرتے, عشق الہی کی بات کریں, آپ اللہ سے محبت کی بات کریں. ویسے بھی قرآن نے کہا الذین آمنوا اشد حبا للہ, تو آپ یہ عشق رسول کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ دیکھیے بھائی یہ بات ذرا سمجھیے. رات کا وقت ہو, جنگل سے آپ گزر رہے ہو, تو بعض اوقات آدمی ڈر جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے نا. رات کا وقت ہو, اندھیرا ہو, تو آپ کے دل میں جو ڈر پیدا ہوا وہ کسی خاص چیز کا ہوا کیا؟ آپ سے پوچھے کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ کوئی جن بھوت ہو سکتا ہے, آپ کہیں جن بھوت کی شکل کیسی ہے, کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں آپ نے, آپ کے ذہن میں اس کی کوئی تصویر نہیں. اگر کوئی ہو سکتا ہے جن بھوت کی بجائے آپ کیڑوں مکوڑوں سے ڈر رہے ہو, جنگل میں کسی جانور سے خوف ہو, کسی ویسے ڈاکو سے خوف ہو, ٹھیک ہے نا. آپ کس سے ڈر رہے ہیں یہ سچ حقیقتاً متعین نہیں کر سکتے, یقینی طور پر نہیں بتا سکتے کس سے ڈر رہے ہیں, لیکن بس ڈر ہے, اندھیرا ہے, جنگل ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ڈر جس سے آدمی ڈرتا ہے اس کی کوئی خاص شکل ذہن میں ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن محبت کے لیے کوئی پیکر چاہیے, کوئی چہرہ چاہیے, لب و رخسار چاہیے, خد و خال چاہیے, نقش و نگار چاہیے, کوئی ہستی چاہیے جس کا تصور ہو ذہن میں, جس سے محبت کر رہا ہے. محبت یہ خالی خولی ہوائی نہیں ہوتی, وہ اس کا کوئی تصور ذہن میں ہوتا ہے تبھی محبت ہوتی ہے. تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں اللہ کو دیکھا ہے؟ جب نہیں دیکھا تو اس کے خد و خال, اس کے نقش و نگار, اس کا چہرہ مہرہ, اس کا سراپا, اس کی قد و قامت, اس کا رنگ روپ, کوئی بھی چیز نہیں جانتے. تو محبت کے لیے تو کوئی پیکر چاہیے ہوتا ہے. کس سے محبت کرتے ہو؟ وہ تو نہیں ہے تمہارے سامنے. تو اسی لیے میرے آقا کریم نے فرمایا من رانی فقد رأى الحق. تم تو اللہ سے محبت بھی نہیں کر سکتے جب تک میرا چہرہ تمہارے سامنے نہ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خزان حضور غزالی زمان, گوشہ حضور غزالی زمان. انا میرات و جمال الحق, اللہ کے حسن کا آئینہ تو میں ہوں, اس کے حسن کے جلوے چھلکتے اور جھلکتے اور چمکتے ہیں تو میری ذات میں. تو تم اللہ سے محبت کرو گے تو اسی صورت میں جب کہ اس کا حسن تمہارے سامنے ہوگا. تو مجھ سے آنکھیں چرا کے, کنی کترا کے, نگاہیں بچا کے تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ اچھا ممکن ہے کوئی آپ میں سے یوں کہے کہ جناب اس تمام کائنات میں حسن اسی کا ہے نا. تو کائنات میں, کھیتوں میں, کھلیانوں میں, کلیوں میں, پھولوں میں, جگنوں میں, تتلیوں میں, اور ایک زاروں میں, بہاروں میں, کہکشاؤں میں, آسمانوں میں, ستاروں میں, سیاروں میں اسی کا حسن ہے. تو ہم اس کائنات کو دیکھ کر اس سے محبت نہیں کر سکتے اس حسن کو دیکھ کے؟ میں نے کہا بے شک کر سکتے ہیں, ظاہر ہے جو بات ہے اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ایک فرق تو بہرحال ہے کہ تمام کائنات میں اس کا حسن بکھرا ہوا ہے اور میری آقا کریم کی ذات میں سمٹا ہوا ہے. تو جس ذات میں اس نے اپنے حسن کے جلوے سمیٹ کے رکھ دیے ہیں, ارے اس سے آنکھیں چرا کے تم اس سے محبت کا دعویٰ کرو, وہ کیسے قبول فرمائے گا؟ تو یہاں پر آقا کریم کی جو محبت ہے ہمارے لیے راہ عمل کھولتی ہے. ہم قربانی اور ایثار کے راستے پہ چلتے ہیں, کبھی مال کی قربانی دیتے ہیں, کبھی جان کی قربانی دیتے ہیں, کبھی اپنے آرام کی قربانی دیتے ہیں, اور اس طرح ہم دین پر عمل کرتے ہیں. یہ دین پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے سرکار کی محبت میں. دنیا میں سرکار کی محبت اس طرح کام آئی, قبر میں کس طرح کام آئی. حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جناب بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے فرشتے آتے ہیں, سوال و جواب کرتے ہیں, پوچھتے ہیں من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہے کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اگر اللہ کو رب ماننا کافی ہوتا تو فرشتے کہتے ہیں یار یہ اللہ اللہ کرنے والا ہے, اس کی جان چھوڑو, کسی اور قبر میں چلتے ہیں. لیکن نہیں,
فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہیں، یہ بتا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، کس دین میں ہو کہ اللہ کو رب کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اچھا کیا قبر میں جھوٹ بولنا ممکن ہوگا؟ ہم یہاں دنیا میں ذرا پریکٹس کریں، ذرا مشق ہم پہنچائیں، کرتے تو ہیں ہم، لیکن کتنی بھی پریکٹس کر لیں قبر میں جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہوگا۔ اب بندے نے جب کہا میرا دین اسلام ہے تو سچ کہا نا، اور آپ جانتے ہیں ہمارا دین اسلام ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور وحدہ لا شریک نہ مانیں، اپنی ذات و صفات میں یکتا منفرد اور ممتاز جب تک نہ مانے، جب تک تمام نبیوں تمام رسولوں کو نہ مانے، جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الرسول، اللہ کا آخری نبی آخری رسول نہ مانے، اس وقت تک ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم فرشتوں کے وجود کو، قیامت کو، حشر نشر کو، سزا جزا کو، تمام ضروریات دین کو جب تک نہ مانے ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ اب بندے نے کہا میرا دین اسلام ہے اور جھوٹ بول نہیں سکتا، تو پتہ چلا کہ ہر چیز کو مانتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب تو اس کی جان چھوٹ جانی چاہیے۔ ان محافل میں لطیفے سنانا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن بات سمجھانے کے لیے اگر سنا دیا جائے تو اس کو گوارا بھی کر لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، بڑی شرمیلی طبیعت کا مالک تھا، خاص طور پر عورتوں سے بات کرتے ہوئے اس کی زبان ہتلا جاتی تھی، ٹانگیں کام جاتی تھی، حالت پتلی ہو جاتی تھی۔ آج کل ایسے نوجوان ہوتے تو نہیں، لیکن میں بھی لطیفہ ہی سنا رہا ہوں۔ تو وہ اپنی اس کمزوری کی وجہ سے وہ جو اپنے ذات کے گھر کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اس کو بھی اوائڈ کرتا تھا کہ یار وہاں پہ برادری کی عزیز خواتین آئیں گی، کسی سے بات کرنی پڑی تو میری یہ حالت دیکھ کے تو ہر ایک مذاق اڑائے گا، ہوٹنگ ہوگی، بڑا تماشا بنے گا۔ تو اس کے کزن نے، مسات نے، ملیر نے، سوتر نے، کسی نے اس کو کہا کہ بھئی تم اگر اسی طرح کرو گے، اپنے گھر کی تقاریب میں بھی شامل نہیں ہوگے، تو کل تو تمہارا جنازہ بھی کوئی پڑھنے نہیں آئے گا، تو گھر کے فنکشن میں تو آیا کرو۔ اسی دن ان کے گھر میں کوئی فنکشن ہو رہا تھا، اس نے کہا یار تمہیں پتہ ہے میری مجبوری ہے، کمزوری ہے، عورتوں سے بات کرتے ہوئے میری حالت پتلی ہو جاتی ہے، پھر کیا کروں؟ تو اس دوست نے اس کو سمجھایا کہ یار تم نے عورتوں سے بات کرنے کو اتنا ہوا کیوں بنایا ہوا؟ ان سے کیا عالمی سیاست پہ بات ہوگی؟ یہ جی سپریم کورٹ کے سامنے دھرنے پر بات ہوگی؟ یا پی ٹی آئی کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس کی سینکٹیٹی پر بات ہوگی؟ بھئی عورتوں سے بات ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، بچے ہیں کتنے ہیں، یہی باتیں ہوتی ہیں، تم اتنی بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اچھا چلو ایسا ہے تو ذرا ہمت کرتے۔ اب انہوں نے کمر ہمت کس کے باندھی۔ اسی دن شام کو فنکشن تھا، آئے فنکشن میں، ایک عرصے کے بعد گھر کی تقریب میں آ رہے تھے، سارے چہرے نئے لگ رہے تھے۔ ایک خاتون سامنے سے گزری، انہوں نے سبق نیا پڑھا ہوا تھا، سوچتے تھے سبق دہرا دیں، فوراً ان سے پوچھا محترمہ وہ شادی ہو گئی آپ کی؟ ان کا نہیں بھائی صاحب شادی تو ابھی نہیں ہوئی میری۔ اچھا تو بچے کتنے ہیں آپ کے؟ تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جس کے وہ مستحق تھے۔ جب ماشاءاللہ تاج پوشی کرا کے فارغ ہوئے تو وہ صاحب جنہوں نے ان کو یہ پٹی پڑھائی تھی، ان کے وہ جو کزن تھے، وہ کہیں سامنے نظر آئے، یہ ان کے جا کے گلے پڑ گئے، یار تم عجیب آدمی ہو، میں نے تو کبھی تم سے کوئی برائی نہیں کی تھی، تم نے کب کا بدلہ لیا ہے مجھے، میں نے تمہاری ترکیب پر عمل کیا، یہ ہوا میرے ساتھ۔ انہوں نے سمجھایا کہ بھائی آپ سے غلطی ہوئی، اگر آپ پہلے یہ پوچھ لیتے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، وہ بتاتی کوئی بچہ نہیں، پھر آپ پوچھ لیتے شادی ہوئی نہ ہوئی، تو پھر آپ کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ ان کا اچھا بھائی سوری معاف کیجئے، میں نے آپ کی نیت پر شک کیا، غلطی جو میری، میں نے سوال آگے پیچھے کر دیے، چلیے اب سوالات کی ترتیب صحیح کر دیتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ ترتیب صحیح کر کے واپس آئے، اب بالکل تازہ سبق ہے، اب تو دہرانا ہے۔ ایک اور خاتون گزری، فوراً پوچھا محترمہ ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ کہا جی بھائی صاحب اللہ کے فضل سے 3 بچے ہیں میرے۔ اچھا تو شادی تو ہو گئی ہے نا آپ کی؟ معاف کیجیے، ہنسنا ہنسانا مقصد نہیں، لطیفہ سنانا مقصد نہیں، کہنا یہ چاہتا تھا کہ اگر پہلا سوال ایسا ہو جس میں دوسرے سوال کے جواب موجود ہو تو دوسرا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب پہلے سوال میں پتہ چل گیا کہ شادی نہیں ہوئی تو بچوں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، اور جب پہلے پتہ چل گیا 3 بچے ہیں تو اب شادی کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے سوال میں اگر باقی سوال موجود ہو تو باقی سوال کرنے کی کوئی تک نہیں ہوتی۔ جب فرشتوں نے پوچھ لیا کہ تیرا دین کیا ہے اور اس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے، سارے سوالوں کے جواب آ گئے۔
پتہ چل گیا اللہ کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، ختم نبوت کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، حشر نشر، سزا جزا، فرشتے، الہامی کتابیں، سب ضروریات دین کو مانتا ہے۔ اب تو کسی اور سوال کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو رب کہنے والے بہت ہیں نا، اسی طرح اسلام کا نعرہ لگانے والے بھی بہت ہیں، اور اسلامی اسلامی کہلانے والے بھی بہت ہیں۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، سرکار تشریف فرما ہوں گے اور فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حق حاضر رجل، اللہ کو رب تو کہتا ہے، اسلام کو دین تو قرار دیتا ہے، لیکن یہ بتا، یہ پیکر جمال جو تیرے سامنے ہے، یہ جو صاحب کمال ہے، شاہ شمشاد قداں ہے اور خسرو شیری دہانا ہے، یہ جو جان عاشقاں ہے اور روح دل براں ہے، ان کو بھی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو پہچانتا ہے، ان کا سے واسطہ رکھا ہے، ان کا دامن پکڑا ہے، ان سے تعلق جوڑا ہے، تو اللہ اللہ کرنا بھی مقبول اور اسلام کا نعرہ لگانا بھی منظور۔ لیکن اگر ان کو نہیں پہچانتا تو کچھ بھی کرتا رہے، کوئی چیز تجھے فائدہ نہیں پہنچائے گی۔